میں چوہری صاحب کو آج مبارکباد دینے کے لیے، کیونکہ ان کی جماعت نے بڑا اچھا پرفارم کیا ہے الیکشنز کے اندر، اور خیر سگالی کے لیے یہاں آیا تھا۔ جیسا کہ چوہری صاحب نے کہا ہے ابھی کہ آج بہت سے لوگ جو اسلام آباد سے اور پنڈی سے ان کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں، طارق چیمہ صاحب کا بھی انہوں نے ذکر کیا کہ وہ بھی آئے ہوئے ہیں، تو ہم نے آپس میں مشاورت کی ہے، اور چوہری صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، دوست بھی ہیں، اور مشکل وقت کے ساتھی ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ بات کی تھی مجھ سے کہ ہمیں چاہیے کہ ایک گروپ میں رہیں، تو میں نے چوہری صاحب کو بتایا کہ میں اپنی جماعت کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ مشاورت کر کے انشاءاللہ تو بہت جلد جو ہے وہ چوہری صاحب کے ساتھ دوبارہ ملاقات کروں گا، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم آگے چل سکتے ہیں۔ دوسری بات بھی میں کر دوں کہ جو ملک ہے اس وقت بڑی مشکل مراحل سے گزر رہا ہے، اور اکانومی کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی اندرونی بیرونی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اتحاد اور متحد ہو کر سب کو آگے چلنا چاہیے، اور اپنے سے بالا تر ہو کر پاکستان کے مفاد کے لیے سوچنا چاہیے۔ تو اگر پاکستان کے مفاد کے لیے سوچیں گے تو سارے اکوموڈیٹ بھی ہو جائیں گے اور مسائل بھی جو ہے وہ بھی حل ہو سکیں گے۔ جی لوگ ہر قسم کی باتیں کر رہے ہیں، سوال میرا یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اسمبلی میں آپ بیٹھیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کسی اتحاد میں شامل ہے، میرزا الحق صاحب کا بیٹا بھٹو کے نوازے کے ساتھ بیٹھے گا، کس طرح رہے گا؟ دیکھیں، ہماری کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے، ہمارا ایک نظریاتی اختلاف ہے جو ہو سکتا ہے رہے بھی، لیکن ہم ماضی کے اندر بھی جو 2002 کی اسمبلی میں تھی اس میں بھی ہمارا 4 لوگوں کا اتحاد تھا، جس میں طاہر القادری صاحب تھے، میں تھا، عمران خان صاحب تھے، اور ہمارے ساتھ طاہر القادری صاحب بھی تھے، تو 4 لوگ تھے ہم، حامد ناظر چٹھا صاحب بھی تھے، تو ہم نے چاروں نے اپنی الگ سیٹیں لی ہوئی تھیں، ہم نہ اپوزیشن کے ساتھ تھے نہ حکومت کے ساتھ تھے، جہاں حکومت کو سپورٹ کرنا ہوتا تھا حکومت کو سپورٹ کرتے تھے، جہاں اپوزیشن کو سپورٹ کرنا تھا اپوزیشن کو سپورٹ کرتے تھے، تو ایسے کسی دیکھیں اس وقت جھگڑے کی بات نہیں ہے کہ کسی کے کون کس کا کہاں بیٹھا ہوا ہے، بات اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کون بہتر کام کرے۔ اعجاز الحق صاحب بتائیے گا کہ کیا تحریک انصاف والوں نے بھی آپ سے کوئی رابطہ کیا ہے؟ میرے سے بات چیت ہوئی ہے، رابطہ بھی ہوا ہے، ملاقات نہیں ہوئی، ٹیلی فون پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، لیکن کوئی ایسی حتمی بات نہیں ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جس سے بھی ہماری بات ہو رہی ہے نا، وہ اس بات کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ پارٹی بیسس پہ ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں جی جس سے بھی بات ہو رہی ہے وہ انڈیویجولی نہیں پارٹی بیسس کے اوپر ہو رہی ہے۔ صاحب آپ کا ہمیشہ بڑا مفاہمت کا کردار رہا ہے اور لوگوں کو اکٹھا کرنا ہمیشہ آپ کا رہا ہے۔ کل بھی جب یہاں پہ زرداری صاحب سمیت باقی قائدین آئے تو یہاں بات ہوئی تھی کہ پی ٹی آئی سمیت سب کو جو ہے وہ ساتھ لے کر چلیں گے تاکہ اتنے بڑے چیلنجز کو میٹ کیا جا سکے، تو اس کے لیے روڈ میپ کیا ہے، کرنے کیا جا رہے ہیں، پریکٹیکل اسٹیپ کیا ہے، وہ تو ذرا قوم کے سامنے رکھیں۔ پریکٹیکل اسٹیپ تو شاید نہیں ہو پتا، ہم مل کے ملکوں میں جو حالات سے گزر رہے ہیں اس بھی آپ کو زیادہ پتہ ہے، ہم سے بھی ان کو درست کرنے کے لیے ہم اپنی تمام جو ہماری ریزرویشن بھی ہو یا ہمارا کوئی رکاوٹ ہو ان چیزوں کو بھول کر ہم ہر چیز کو چھوڑ کر ہم مہنگائی کو نیچے لانے پر اکانومی ایجنڈا ہونا چاہیے، ہاں دوسری پارٹیاں ساتھ شامل آپ چونکہ ڈھیر سیاستدان ہے تو ان تمام صورتحال میں کیا باضابطہ طور پر پاکستان تحریک انصاف سے رابطہ کیا ہے ساتھ ملانے کے لیے؟ کس نے آنے کے لیے ساتھ ملانے کے لیے کہہ رہے ہیں جی تحریک انصاف سے کوئی رابطہ کیا؟ سر تحریک انصاف سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے آپ کی، کوئی رابطہ ہوا ہے؟ کل ہو جائے گا، بہت شکریہ۔